أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. اور اگر وہ ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو اللہ کی بارگاہ سے تھوڑا سا ثواب بھی ان سب چیزوں سے کہیں بہتر ہوتا، کاش وہ اس راز سے آگاہ ہوتے۔ اے ایمان والو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے رائنا مت کہا کرو، بلکہ ادب سے انظرنا، ہماری طرف نظر کرم فرمائیے کہا کرو، اور ان کا ارشاد بغور سنتے رہا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پہلی آیت میں یہود کے لیے فرمایا گیا کہ اگر یہودی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پاک پر ایمان لاتے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کا ثواب ان کے لیے بہت اچھا ہوتا، کیونکہ آخرت کی تھوڑی سی نعمت دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت سے اعلیٰ ہے۔ دوسری آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ تعلیم و تلقین فرماتے تو وہ کبھی کبھی درمیان میں عرض کرتے کہ رائنا یا رسول اللہ۔ اس کے یہ معنی تھے کہ یا رسول اللہ ہمارے حال کی رعایت فرمائیں، یعنی کلام اقدس کو اچھی طرح سمجھ لینے کا موقع دیجیے۔ یہودیوں کی لغت میں یہ کلمہ بے ادبی کا معنی رکھا اور انہوں نے اسی بری نیت سے کہنا شروع کر دیا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ یہودیوں کی اصطلاح سے واقف تھے۔ آپ نے ایک روز یہ کلمہ ان کی زبان سے سن کے فرمایا، اے دشمنان خدا، تم پر اللہ کی لعنت، اگر میں نے اب کسی کی زبان سے یہ کلمہ سنا تو اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہودیوں نے کہا، ہم پہ تو آپ برہم ہوتے ہیں جبکہ مسلمان بھی تو یہی کہتے ہیں۔ اس پر آپ رنجیدہ ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہی تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی، جس میں رائنا کہنے کی ممانعت فرما دی گئی، اور اس معنی کا دوسرا لفظ انظرنا کہنے کا حکم ہوا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعظیم و توقیر اور ان کی جناب میں ادب کے لحاظ کرنا فرض ہے، اور جس کلمے میں ترک ادب کا معمولی سا بھی اندیشہ ہو وہ زبان پر لانا ممنوع ہے۔ جس لفظ کے دو معنی ہوں، اچھے اور برے، اور لفظ بولنے میں اسے اس کے برے معنی کی طرف بھی ذہن جاتا ہو تو وہ بھی اللہ تعالیٰ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا ادب رب العالمین خود سکھاتے ہیں اور تعظیم کے متعلق احکام کو خود جاری کرتے ہیں۔ مزید برآں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام فرمانے کے وقت ہمتاً گوش ہو جاؤ، تاکہ یہ گزارش کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توجہ فرمائیں، کیونکہ دربار نبوت کا یہی ادب ہے۔ جو یہودی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں اور ان کے بارے میں بے ادبی والے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، ان یہودیوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یاد رہے کہ اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انبیاء کرام کی جناب میں بے ادبی کفر ہے۔ یا اللہ ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، دنیا بھر کے مسلمانوں پہ اپنا رحم فرما، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔